بنت نور، نور بنت نور زوج نور، نور بنت نور زوج نور، نور نور، نور نور بنت نور زوج نور. اگے حسنین نے نا، حسن پاک حسین پاک. نور آمنہ کا لال، بنت نور تسکین قلب مصطفیٰ خود زہرا. ایڈی آلہ حضرت بریلوی کٹ کڑا کے دیتے ہیں. اس پٹھانا دے منڈے دا بھی عجب حال ہے. شان مصطفیٰ لکھتا ہے تو بلے بلے، شان اہل بیت لکھتا ہے تو بلے بلے، صحابہ کی بات کرتا ہے تو بلے بلے، اولیاء کی مدد کرتا ہے تو بلے بلے. سارے بولو. نہیں ہے بی بی پاک کا ذکر سننے تھے بھی گل ساری سرکار دیئے. وہ دیوانیاں اہل بیت کی شان بھی تو سرکار کے سبب ہے. ماننا پڑے گا آپ کو اس لیے کہ حضور جیسا کوئی نہیں. بھائی انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ شان بی بی پاک دیئے، خاتون جنت دی. روایت صدیق اکبر کی بیٹی اور مصطفیٰ کی زوجہ اور تیری اور میری ماں کی ہے. ہون بھی آتے تیرا کیا کو سبحان اللہ. وہ 2 منٹ رو تو انو سارے انو میں تاک لما بھی سننی ہی ہونا سارے آج چو کیا کو سبحان اللہ. مجھے یقین ہو کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے تاکہ میں کھل کے شان بیان کروں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو پھر نعرہ رسالت اور اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آپ کام ٹھیک ہے. اچھا جی نشاہ صاحب کا ذکر نہ کرا ہے ٹھیک سی. آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین. آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین او یا حسن یا حسین. چلے ہو دعا دا نالا نور نور جو کر رہے ہو. آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اب ٹھیک ہوا ہے کام اور آپ کی تقدیر بھی چمک جائے گی. ظلمت نور سے بدل جائے گی، بود قرب سے بدل جائے گا، پستی بلندی سے بدل جائے گی. جو کچھ بھی مانگو ملے گا، نہ ٹڈوں لاؤ. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اور جو آپ ذکر سننے لگے ان جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو پہلے ماننا پڑے گا کہ یہ کیوں، سبب کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں ان جیسا کون ہوگا، کون ہوگا؟ چونکہ جتنا قرب ان کو مصطفیٰ سے ہے کسی اور کو ہے نہیں. اس پہ کہو نا سبحان اللہ. جتنا ان سے محبت مصطفیٰ نے کی کسی اور سے اتنی محبت کی نہیں. جس طرح وہ محبوبہ مصطفیٰ ہے کوئی اور محبوبہ مصطفیٰ ہے نہیں. اور یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں روایات سناؤں گا اور آپ کا دل بولے گا کہ سیدہ بے مثل ہے. بھائی یہ ماننا پڑے گا سب سے پہلے آپ کو کہ حضور بے مثل ہے. یہ ماننا پڑے گا حضور. تو صحابہ کرام نے ناخن جو ہے وہ لیے ہیں اور حضور کے ناخن لے کر گھر پہ جا کر اپنے اہل خانہ کو بولا ہے کہ جب ہم فوت ہو جائیں تو یہ ناخن ہماری آنکھوں پر رکھنا. ہمیں اپنے اعمال پر وہ بھروسہ نہیں جو مصطفیٰ کے ناخنوں پر ہے.
میرا یہ سوال ہے کہ وہ ناخن سنے میرا یہ سوال ہے وہ ناخن کیوں لے گئے ابو ہریرہ؟ یہ سوال ہے وہ جو چادر حضور نے کندھے پر رکھی 22,000 درہم کی صحابی نے چادر خریدی، کیا چادر کی قیمت 22,000 تھی؟ اور نہیں پایا 22,000 کیا اگر 7 آسمان اور 7 زمین اور یہ کل کائنات اس چادر کے بدلے میں دی جاتی تو قیمت تو پھر بھی ادا نہ ہوتی۔ چادر صرف مصطفیٰ کے کندھے پر آئی، اس کندھے نے چادر کی شان بڑھا دی۔ ٹھہرو ایک گلنا سمجھی جاؤ، ناخن یار نعرہ 2 منٹ پہلے باتیں سمجھی جاؤ۔ ناخنوں کی قیمت بڑی مصطفیٰ سے، بھائی وہ ناخن کس کے ہیں؟ منہ سے بولو کس کے ہیں؟ اور وہ چادر کس کی ہے؟ تو سرکار بار بار کہہ رہے ہو، یہ مطلب ہے گل ساری سرکار۔ ان کو ناخنوں سے غرض نہیں تھی چونکہ ناخن سرکار کے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حدیث شریف حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کا چمہ لیا۔ اے حجر اسود نو چمدیاں انہاں کی کیا؟ انہاں کیا میں جاندہ تو وٹے دا وٹا ہے، میں جاندہ تو وٹے دا وٹا ہے، میں جاندہ تو وٹے دا وٹا ہے، لیکن عمر تجھے اس لیے چوم رہا ہے کہ مصطفیٰ نے تیرا بوسہ لیا ہے۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ موضوع کیا ہے اور بات کیا کر رہا ہے۔ میں موضوع کی طرف تو لا رہا ہوں، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے وہ نسبت مصطفیٰ سے ہے، نسبت رسول سے ہے۔ اچھا یہ جو مدینہ ہے یہ مسجد کی وجہ سے ہے؟ سارے بولو۔ یہ اود پہاڑ کی وجہ سے ہے؟ یہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، یہاں پر جگر کی بیماریاں، یہاں پھیپھڑوں کی بیماریاں، آنکھوں کی خرابی، دیگر امراض کا اماجگاہ تھی۔ تو یہ مسجد نبوی کی وجہ سے برکت اسے ملی؟ نہیں۔ تو اود پہاڑ کی وجہ سے ملی؟ نہیں۔ تو جو کھجوریں تھی یہ بھی پہلے موجود تھی، اود پہلے موجود تھا، مسجد نبوی تو بنی نہیں تھی، فقط آمنہ کے لال نے یوں قدم دھرا، رب نے فرمایا مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، تیرے پیر کی تلی کے لگنے کے سبب میں نے اس پورے مدینے کی مٹی کے ذروں میں شفا پیدا کر دی۔ اور نہیں اجے میں چس نہیں آئی گل ساری سرکار دی یارو بندہ آ کے جنہیں کلمہ پڑھیا ہے آر دیے نہ پار دیے۔ حضور تو زیادہ کوئی محبوب ہے تو انہوں ٹھہرو جی ٹھہرو حضور سے زیادہ کوئی محبوب ہے آپ کو؟ ہاتھ اوپر کر کے بتاؤ مجھے۔ اور سٹیج والے بھی سنے اور تم بھی سنو، حضور نے قسم کھا کر فرمایا، حضور نے فرمایا بخاری کی حدیث شریف ہے، ما من مومن الا وانا اول الناس بہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا مومن وہی ہے جسے پوری دنیا میں بھی مجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہ ہو، آخرت میں بھی مجھ سے زیادہ محبت نہ ہو۔ تو پھر بولو گل ساری گل ساری۔ اب آپ سمجھیں حضور چمہ لین حجر اسود او افضل ہے، حضور چادر رکھ لین چادر دی قیمت ہے۔ ایک صحابی نو حضور نے چھڑی تے ہاتھ پھیر کے دیتی، وہ چھڑی لے کے گھر جا کے گھر والے نو کہندا ہے جدوں مینوں دفن کرو تو میرے اس کفن دے وچ یہ چھڑی رکھنا، قیامت کے دن میں یہ چھڑی لے کر اٹھوں گا۔ گھر والے آکھیا کرما لیو ایک قبر وچ تے گل جائے گی، انہاں آکھیا دنیا دی ہر چھڑی گل سکتی ہے، یہ نہیں گلے گی چونکہ اس پر محمد عربی کا ہاتھ پھیرا ہے۔ اچھا چھڑی بھی برکت پا رہی ہے ہاتھ پھرنے سے، اچھا جی چادر بھی برکت لے رہی ہے ہاتھ سینے پر کندھے پر آنے سے، اچھا جی یثرب مدینہ بن رہا ہے مصطفیٰ کے قدم دھرنے سے۔ رکھو مسلمانہ قرآن کے ہاتھ تے دس جیدے جسم دے چھوڑے نال عالم یہ ہو رہا ہے، اگر اس کے خون سے کوئی پیدا ہو کر دنیا میں جلوہ گر ہو تو اس فاطمہ کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی برکت
ان کے پھر سنو ان کی برکت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ جسے رسول اللہ فرمائے ان کی محبت سے ان کے رحم کرنے سے اللہ رحم کرتا ہے، اور جس سے یہ راضی اس سے اللہ ادھر لل کر کے بولو، جس سے یہ راضی اس سے اللہ، اور جس سے یہ ناراض اس سے اللہ۔ بلکہ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی و فاطمہ، تھوڑا جیسے تھلے کر رہا کرو جب ان کا نام لے، جس بندے کی گردن سریا نہ ہوئے وہ ہینج کر لگے، پاویں ملا ہوئے پاویں پیر ہوئے، دنیا کا لعنتی ہے وہ جس کو ان کا ادب نہ آیا۔ اگر پیر ہے تو لعنتی، ملا ہے تو لعنتی، مفتی ہے تو لعنتی، قسم قرآن دی او گنڈیریاں بیچنے والا بھی اونچا ہے جیدہ سر سیدہ کے دروازے پر چکا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لینا، گردنیں توڑ دی جائیں گی ان کی جن کی گردنوں میں ان کے سامنے بھی سریا ہو، اور گردنیں بلند کر دی جائیں گی ان کی جنہوں نے ان کے سامنے گردنیں چکا لی۔ اور سنیں اور یہ بھی ذہن میں رہے آپ کے کہ قسم ہے مجھے پروردگار عالم کی، جن کے سر یہاں جھکیں گے قیامت کے دن بھی وہی سر جھکائیں گے۔ واہ واہ، یہ آواز آئے گی نا، نک سور ہو سکو سر تھلے کرو، جانتے ہو کون گزرنے والی ہے؟ تو پھر کہا جائے گا مصطفیٰ کی شہزادی گزرنے والی۔ اچھا پھر سنیں حضور نے انہیں بلایا، حضور نے انہیں بلایا۔ سیدہ میں بار بار نام نہ لوں گا، میرا نام منہ اتنا پاک نہیں، ٹھیک ہے نا، میں جب لگتے جگر شہزادی حضور کی قرار جان یہی بھولوں گا، لیکن وہاں صرف نام لینا میری مجبوری ہے جو حدیث شریف میں جہاں نام موجود ہے، وگرنہ ان کے نام کی وہ طہارت ہے کہ لفظ طہارت میں بھی وہ طہارت نہیں جو سیدہ میں تھا۔ یہ بات یاد رکھنا، تقدیس ان کے قدموں پہ قربان ہے، اور طہارت ان کی ایسی ہے کہ طاہرہم تطہیرا کا سیرا ان کے سر پر ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے مجھے۔ پھر سنیں حضور نے انہیں بلایا، اور بلا کر کیا فرمایا؟ سیدہ کو بھی سلام اللہ علیہ کو، مولا علی کو بھی بلایا، والحسن ان کے لختے جگر شبل پاک، لفظ سمجھے ہو شبل پاک، حسن پاک، اور دوسرے شبل آدھے شیر دا بچہ، شبل کے آدھے شیر دا، اور ادو حضور نے فرمایا جدوں یہ دو میں دنیا تے بظاہر پیدا ہوئی نہیں سن، تکو بیٹے تو ترائے نے نا، لیکن حضور نے ندووں دا تذکرہ کیتا ہے۔ حضور نے اپنی لختے جگر کے سینے پر ہاتھ رکھا، اے حضور نے جدوں شادی کروائی نا، شادی بھی اللہ دے حکم نہ ہوئی، کہتے نہ ہوئی، اور فرشتیاں نے یاقوت اور زمرد اور ہیرے ونڈے، رب کعبہ کی قسم ہے مجھے، درر نچھاور ہوئے ہیں، ان کا نکاح پہلے عرش پر ہوا پھر فرش پر ہوا، ذہن میں رہے۔ اور پھر نبی پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر، حسن پاک کو بلا کر، حسین پاک کو بلا کر، ان کی امی جان کو بلا کر، ان کے ابا جان کو بلا کر فرمایا انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم۔ یہ ترجمہ فیصلہ بادیو پنجابی وچ میں کراں، ان چوہاں بلا کے حضور نے فرمایا گل سنو میری، جیڑا ہو گیا تہاڈا وہ ہو گیا میرا۔ اے جی اے سوکھا ترجمہ جی غریب نواز، جیڑا ہو گیا تہاڈا وہ ہو گیا میرا، تے جیڑا نہیں تہاڈا وہ نہیں میرا، یعنی جس نے میرا ہونا ہے وہ تمہارا ہو جائے۔ ہن بولو نعرہ حیدری، اور اچھا نعرہ حیدری، تیسری باری پھر نعرہ حیدری، ہن چواں یاراں دا صدقہ بولو نعرہ حیدری، ہن 5 تن پاک دا صدقہ بولو نعرہ حیدری۔ یہ اور ان جیسا مرتبہ کس کا ہوگا؟
ان کے تو گھرانے جیسا گھرانہ نہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں جبریل آئے. اما عائشہ صدیقہ نے کی جو روایت تھی وہ وہیں رہ گئی. انہوں نے کہا میں نے اپنے آقا سے سنا اور آقا کریم فرماتے ہیں جبریل آن کے میں نے کہا یا رسول اللہ کلمت مشارق الارض و مغاربہا لم اجد افضل من محمد. یا رسول اللہ ساری کائنات پھری میں ساری کائنات تو آڈے تو افضل میں کوئی نظر نہیں آیا. یہ جبریل نے کہا وَلَمَّ رَبَّيْتًا أَفْزَلَ مِن بَيْتِ بَنِي ہاشم اور تو آڈے دادے دے کار تو بہتر پوری کائنات وچ کسے دا کار نہیں ہے. کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ ہر جیت سے ان کی فضیلت آپ دیکھیں گے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. اور اگر ان کی محبت کوئی ہلکی چیز ہوتی تو ان کے پاس جا کر سیدہ صدیق اکبر یہ نہ کہتے خلیفہ اول ابو بکر صدیق. روایت بخاری میں موجود حضرت ابو بکر صدیق یہاں حاضر ہوتے ہیں. میرے جملوں پر کوئی اعتراض کرے تو لاوے تیل. میں کہہ رہا ہوں سیدنا صدیق اکبر پاک حاضر ہوتے ہیں ان کے گھر میں اور آ کر اجازت طلب کرتے ہیں اور اجازت طلب کرنے پر انہیں اجازت دی جاتی ہے اور وہ بھی تیل لاوے جڑا صدیق دے بارے پہنکے جنہوں سیدہ اجازت دے وے تو کون ہونا ہے بکواس کرنے والا. جڑا صدیق تے پہنکے ساڑھا وہ بھی نہیں تو جڑا سیدہ دا احترام نہ کرے ساڑھا وہ بھی نہیں. ہمارا وہ ہے جس کا دل دھڑکے تو اس کی دھڑکن پر بھی حسن اور حسین کا نام آنا چاہتا. بولو نعرہ حیدری نعرہ حیدری. اچھا جی حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. جب حاضر ہوئے اور انہوں نے کیا کہا کان کھول کے فیصلہ باد والے سنو. قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلام اللہ علیہا واللہ ما ترکت الدار والاہل والمال الا بمردات اللہ وبمردات رسولہ وبمرداتکم اہل البیت. اوے فیصلہ آباد کے غیرت مند جوانوں کہہ دو سبحان اللہ. اور تو انہیں پتہ ہے صدیق اکبر کون ہے؟ اور تو انہیں سنو ٹھہرو میں آپ نعرہ لواندہ. اور ٹھہرو سفر کرو اب میں آپ نعرہ لواندہ. جان دے ہو سیدنا ابو بکر صدیق کون ہے؟ جان دے ہو ایڈیاں عظمتات شانہ علی خلیفہ رسول اللہ دا جنہیں بارے میں رسول اللہ دا فرمان ہے جنت دے 8 دروازے اے دے لئی تڑپن گے سینے دے زور نہ لاکھو سبحان اللہ. جس کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان ہے اگر میری پوری امت کا ایمان تولا جائے ابو بکر کے ایمان کے ساتھ ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا. ہاتھ اٹھے کر کے آکھو سبحان اللہ. تو جس کا ایمان پوری امت سے بھاری ہے ہیلو look at me and point to be noted. او سنی مسلمان ہوش کر اور تیری میری اوقات کیا ہے. جس کا ایمان پوری امت کے ایمان سے بھاری ہے وہ اجازت لے کر سیدہ سے یہ عرض کر رہا ہے میرے رب کی مجھے قسم میرا گھر بھی میری اولاد بھی میرا مال بھی قربان ہے خدا پر اور مصطفیٰ پر اور خدا و مصطفیٰ کے بعد تجھ پر ہے فاطمہ. آتے تھے رکھ کے آنکھو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. او بھائی او چادر لے پرا دینے میرے ال تکو گل میرے ال تکو
آکھو سبحان اللہ. ہن بولو گلی گلی نگر نگر ابو بکر دا نام اچا لینا. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر. ہن بولو نگر نگر گلی گلی چمن چمن گلی گلی چمن چمن گلی گلی. ہن سمجھ آئی جے کون نے سجدہ سبحان اللہ. او بھائی تو سمجھ آ رہی ہے؟ میں تھوڑے چہرے نوں تک رہا حرامی بندے دا چہرہ مرجھا جائے گا. جدی ماں نیک نہ ہوئے غریب نوازو ابا بھی ایک نہ ہوئے. اماں نیک نہیں ابا ایک نہیں اہل بیت سے پھرے گا. ماں چنگی ہوئے پیو بھی ایک ہوئے اہل بیت کے قدموں میں گرے گا. او دیوانیاں سمجھو. او دیوانے سمجھ یہ کون ہے جس کے ایمان امت سے پاری ہے وہ فدا ہو رہا ہے سیدہ کے قدموں پہ. ہونا تو تیرا کہہ دے نعرہ حیدری. ہون سمجھ آئی جے. اچھا جی اور پھر سنو اور پھر سنیں. یارا ایتھے ایک نوٹ کٹ کے دیو مینوں وڈا جڑا تھے دا سی 500 دا 100 والے کٹ کے دے حضرت نوں انہاں دے جلدی کر. اور وڈا نوٹ کوئی دیکھو. اے 5000 والا کیوں چھپایا مینوں دیو. پیسے تو میرے ہی نے نا. اوے جڑے مینوں دے رہے ہو میرے ہی نے نا. آ تے پھر 5000 کی تکنا گلاں کریے سید الاسخا دی ماؤ دی. جیڑا بندہ ذکر کر رہا ہو پترا اے تانوں نہیں پتا میں کتنا خوش ہو کے اجے میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا میں تقریراں کر کے آیا. جے میرے نو میرا رب پوری دنیا دا زور دے تو میں کو سارا بجا دو. میرے رب کی قسم یہ نام ایسا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر میری طاقت ہو تو میں زمین و آسمان کو ملا کر ساتھ ان کا ذکر کروں. کیمرے لے اورا چھٹ پر کیمرے دی مار اورا تیری ٹوپی تے میں وسیاں پہ تو ہے تو مرید ہے میرا. ات چل ٹھیک ہے ٹوپی تک کہ میں تو کھانا ہوئے کہ بغیر کڑیا نوٹ اس مولوی صاحب ہری پگڑی والے نو دے کے تو آ کے جڑا اس گل دا سلائی اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین کہندا. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. او یا حسن یا حسین اچا کھوئے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. یہ تو 5000 روپے نا حضرت امام حسن نے چپل صاحب کی تھی نا ایک بندے نے صاف کرنا بھی توبہ 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 معافی دے دے اللہ میں صاحب تو وہ چیز کی تھی جاندگی ہے جیڑی میلی ہوئے توبہ توبہ. بس انہیں اپنے اس نے ادھر میرے حل تکو او یار میرے حل تکو یار. امام حضرت جی امام حسن پاک کے سامنے نا حضرت معاویہ نے پیسے پیش کی تھے. حضرت معاویہ نے پیسے پیش کتنے 6 لاکھ درہم دینار. کتنے 6 لاکھ. انہوں نے من میں خیال ہے او بھائی خدا دا واسطہ جے اور رسول اللہ دا واسطہ جے. حضرت جی حضرت معاویہ نے 6 لاکھ درہم دینار پیش کی تھا. کیوں نذرانہ پیش کر دے سن. نذرانہ ٹیکس نہیں نذرانہ. نذرانہ کس کو پیش کیا جاتا ہے؟ تسی کینوں دیندے ہو پیراں. جے 14ویں صدی چ پیراں نوں دیندے ہو تو پہلی صدی وچ کینوں دیتا جانا. چھٹو نذرانہ 6 لاکھ لا کے پیش کیا. حضرت امام حسن پاک بیٹھے ہوئے تھے تو نذرانہ پیش کیا. ان کے من میں خیال آیا میں چونکہ حضور کا صحابی ہوں تو میں انہوں اتنا نذرانہ پیش کیتا ہے کوئی اور ہوندا تو پتہ نہیں اتنا دیندا نہ دیندا. آپ اس نانے دے نواسے نے جڑا دلاں نوں پڑھدا ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر. یہ خیال آیا جی کہ کوئی اور ہوئے اتنا نظرانہ دے اتنے وچ جنا ایک آیا نا تو انہیں اپنی کمیز نو برکت دینے واسطے انہیں اپنے کمیز نو
امام حسن کی نالین پر قمیض مسلی. میں نے اس لیے کہا صاف کرنا آپ کی شان کے مطابق نہیں. صاف وہ کی چیز کی جاتی ہے جس سے میل لگی ہوئے, ادھر میل ہے ہی نہیں. وہ مٹی نے دیکھا ہوگا کہ بو تراب کا لگتے جگر ہے تو تراب نے لپٹ کے بھوسا لیا ہوگا. اور کیا ہوگا؟ بو تراب کا لگتے جگر ہے, یہ مٹی نے دیکھا ہوگا تراب نے, تو انہیں کیا ہوئے گا کہ بو تراب کے لگتے جگر کے قدموں کا بھوسا لے لیا گیا. تو انہیں قمیض نہ اپنی مسلی آپ دے چپل مبارک دے نالین شریف دے. حضرت معاویہ کول کھلوتے سن تو حضرت امام حسین پاک نے نا, وہ حسن پاک نے وہ چھولے جڑے سن نا وہ سارے ہیں نہیں کی ناواں دا ہی رولا ہے. تے وہ سارے جڑے اساں چھولیاں دے کٹے ہوندے نا جڑے میں انج بورے پڑے ہوئے سن. تو آپ نے فرمایا اے لے جا, لے جا. اج کل دے پیراں تے نا تطبیق دیندے رہے ہیں. انہاں فرمایا لے جا. تساں پترو تساں تاں حیران ہو نا, تساں تکے نہیں. فیصلہ آبادی ہو تساں تاں حیران ہو بھئی انج کوئی کر سکتا ہے. انہاں دا نانا اے تو اتے کردا رہے. ہاں جی, اے چند مکڑوں جدوں انہاں دتے نے نا تو پھر انہوں نے دیکھا ایسے کر کے معاویہ کو اور فرمایا ایڈے پیسے دساں جڑا سڑیاں قدمہ تے کپڑا مسئلے انہوں دے دیں دے. اے گرانہ لجپال ہے. اچھا ہاتھ کر کے بولو گرانہ بے شک. ہووے ہن بھی صحیح سید, ہووے ہن بھی 2 نمبر نہ ہوئے, شجرہ ٹھیک ہوئے ہن بھی صحیح سید ہوئے تو وہ دے تھک وچ بھی شفا ہے. من 3 سپاریاں دی قسم ہے, اور وہ دیاں قدماں دے تھلے لگن والی مٹی وچ بھی شفا ہے. چلو گلاں لمیاں ہو گئیاں. لاؤ جی, حضور نبی پاک نے ان کو بلایا اور پھر ان کی جو شان ہے وراء الورا ہے. بی بی پاک بی بی ویسے سارے صحابہ نو حضور اہل بیت دی محبت سکھائی. سارے صحابہ نو, سارے صحابہ نو اپنی اہل بیت دی محبت میں اچھا سندا. کس سکھائی؟ نہ میں ترتیب نال چلدا, بے چجا نہیں. سکھان والا کون ہے؟ پھر سرکار اچھا بولو. سرکار حضور نے خود سکھائی اہل بیت کی محبت اور دکھائی. سبحان اللہ. سکھائی اور دکھائی. تھوڑا میں اچھا بولا میں کوئی نہ بتے تساں آگو پہ کوئی ڈورا بولا میں جس طرح شرابی کو شراب, چرسی کو چرس, نشئی کو نشہ چاہیے, ہمیں ان کے نام چاہیے بس. پھر اونچا بولو. حضور نے اہل بیت کی محبت کس کو سکھائی؟ اونچا بولو. اور دکھائی. سکھائی اور سکھائی کیا؟ فرمایا تم میری اولاد سے محبت رکھو. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. یہ لمبی حدیث ہے, جلدی سے پڑھ دوں ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالی. تواڈے تے روب پانے واسطے نہیں پڑھن لگا, صرف اس واسطے سنان لگا کہ اے ہی نہ سمجھ بینا اپنی ہی سجیاں کھپیاں پہ ماردا اے حدیثاں نے جڑیاں سناندا پیا. ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فینا یومن خطیبا بماء یدعى خم بین مکہ والمدینہ وحمد اللہ تعالی واسنا علیہ ووعظ وذکر ثم قال اما بعد لا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین. فیصلہ آبادی جتنے بھی مومنین ہو ہاتھ اچھ رکھیا کو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا تیرے نبی دے فرمان تے مچل رہا ہے وہ دے پچھلے سارے ہی گناہ بخش دے. حضور نے فرمایا انا تارکن فیکم ثقلین. آج چکیا کو سبحان اللہ.
اولهما کتاب اللہ فی الہدی والنور وخذوا بکتاب اللہ تعالی واستمسکوا ببحث علی کتاب اللہ تعالی ورغب فیہ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعطرتی آل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. حضرت جی سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. اے حضور نے کینوں سکھایا؟ تھوڑا اچھا سننا، ادھروں بھی اچھا سننا، سامنے ہو. اور جڑے دکانہ کھلوتے ہو پریشانی تو نہیں کوئی اچھا بولو کینوں. میرے دو باتیں تھیں، ایک سکھایا ایک دکھایا. ایک دکھایا کیسے؟ پڑھو جی شاہ جی ایتھے ہی بیٹھو ادھر مینوں تکو سارے. حضرت ابو ہریرہ کہندے ہیں حضور نماز پہ پڑھن تے سجدے ٹر گئے. سجدے میں سرکار ہیں تو لمحہ سجدہ. اب میں کہنے لگا ہوں پہلے بتلایا حدیث پڑھی سکھایا، اب بتلانے لگ دکھایا. اینڈ سجدے لمحہ سجدہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے من میں خیال آیا پیچھے کھلوتا، میں کہا کہ حضور دی روح تو پرواز نہیں کر گئی. ایڈا لمحہ سجدہ، ایڈا لمحہ. آپ اٹھے ہی نہیں. تو میں نے ادھر پہلے میں ادھر منہ کر کے کرتا ہوں، دیکھا تھا ادھر کوئی ٹیبل ہوتا تو پھر میں دکھاتا آپ کو ایسے ہاتھ بناؤ ٹیبل بنا لو. بس بس شاہ جی تیسرا تسا رکھ لو مسئلہ ادھر مینوں دیکھو. آدن میں تو اے سجدے جو ابو ہریرہ کہتے ہیں تو این سر چوک اینڈ کیتا. اینڈ سجدے میں جو سر چکے ایک آنکھ نال اینڈ کیتا بھی سرکار میری آنکھ نے عجب نظارہ تکیا، میری آنکھ نے عجب نظارہ تکیا ہے کہ سجدے وچ سیرے میرا حضور دا وجہ جی حضور دا سر سجدے وچ اور حضور دی کنڈ اتے حسین. واہ 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 مرشد واہ 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 حسین. حضور دی توجہ حضور دی کنڈ دے کون بیٹھے؟ حسین باغ. میں کہہ رہا ہوں سکھایا اور دکھایا. میں کہہ رہا ہوں سکھایا اور اب آپ نے مجھے دیکھنا ہے. اب یہ ٹیبل بن گیا، یہ میں نے آپ کو کر کے دکھایا. حضرت ابو ہریرہ نے ایسے دیکھا. آدن میں سمجھتا گیا نماز میں نہ حسین نیچے اترے نہ حضور سجدے سے سار. اچھا بولو سبحان اللہ. وہ سبحان اللہ تو ٹھیک ہے، نہ سجدے سے سر نہ حسین نیچے اترے تو نہ سجدے سے سر. آدھے پہ میرے پروگرام کیک بنا. میں آخیا صاحبزادے ہیں شہزادے ہیں تو یہ تو بس بادشاہ ہیں، یہ تو نہیں اتریں گے تو حضور بھی کوئی نہیں اٹھیں گے. تو پیار سے محبت سے شہزادے کو نیچے اتارا جائے سرکار اٹھو. تو میں سجدے وچ ادھر تکو مینوں تکو یہ بھی تمہیں کون کر کے دسے گا. واہ 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 واہ. قبلہ کہندے میں سجدے وچوں ہاتھ ہنج اگے کیتا. سجدے وچوں ہاتھ ہنج کہ ننھا سا قدم مبارک حسین پاک کا پکڑ کے نیچے اتارا جائے. تو ہن مینوں تکنا حضور سجدے وچوں ہنج کیتا ہے. اعلیٰ حضور سجدے وچ نے ہاتھ میں پچھوں کیتا ہے. واہ واہ واہ. سمجھ آئی پچھلی سب چوں. تو حضور نے سجدے میں سے ایسے کیا. سمجھ آئی ہے کہ ابو ہریرہ پیچھے ہٹ جا، حسین کا پیٹھ پر بیٹھنا بھی دین ہی ہے. واہ 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 واہ. گھوڑا کو نعرہ حیدری یا علی یا علی. پھر بولو نعرہ حیدری یا علی یا. قبلہ اہل بیت کی محبت اور پھر بالخصوص سیدہ پاک کی محبت. آپ کا ہم پر احسان ہے، ہم سے مراد پوری امت پر سیدہ کا احسان. آپ کو میں ایک روایت سناتا ہوں کہ جب سرکار نے فرمایا نا کہ آپ کی شادی بلا کر فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ان اللہ تعالی امرنی ان ازوجک من علی ابن ابی طالب. میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کی شادی میں علی ابو طالب کے بیٹے سے کر دوں. یہ میرے رب نے حکم دیا ہے. سیدہ پاک نے عرض کی بابا آپ کے رب کا حکم ہے. سر تسلیم خم. کہا بیٹی تیرا مہر کتنا رکھیا جائے؟
की बाबा निकाह है आपके रब के हुक्म से, मैं मेहर भी अली से नहीं लूंगी, आपके रब से लूंगी। कोई गल समझ आई जी? वही तो मैं शुरू ही वो किया, तुसा लिखिया डेट ने, उन्हें फरमाया वही मैं शुरू कर दी थी गल। तो आपने फरमाया कि मैं आपके रब से हक महर लूंगी। सुनना, हजूर ने फरमाया ठीक है। जिबरील आए, हजूर ने फरमाया जिबरील मेरी साहबजादी ने ये कहा, उड़िया तायरे सिदरा, तो जिथे तक ओदी हद है, जिथे तक ओदी उत्थे जाके वो जड़ियां गल्लां करदा है कीतियां, अगों जवाब मिले जाओ कहो जो मांगे वो देंगे। ऐ नौजवानों होश करो, मां तेरी भी है, मां मेरी भी है, भैणां तेरियां भी हैं ते मेरियां भी हैं, ते धीयां तेरियां भी हैं ते मेरियां भी हैं, पर इहो जी धी भी कोई नहीं आ, ते इहो जी भैण भी कोई नहीं आ, ते इहो जी अल्लाह दी कसम है मां भी कोई नहीं आ जिहो जी सैयदा ज़हरा है। बच्चिया कलेजे दे टुकड़िया गौर फरमा, जदों हजूर ने फरमाया भाई मंगो क्या मांगना है, जिबरील ने आके कहा तो अब मंग मेरी थी। अब सुनो जरा, इधर मेरे हल तको। आपने फरमाया बाबा जी आपको रातों को मुसल्लों पर रोते हुए देखा, और जितना आपको मैंने अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिए तड़पते हुए देखा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई और हिर्स और तलब आप में वो नहीं देखी जितनी हिर्स आपको गुनाहगारों को बख्शवाने की है। तो आप अपने रब से कहें मेरी बेटी कहती है मेरे हक महर में मेरी उम्मत के गुनाहगारों को बख्शिश करके जन्नत अता फरमा। अब बोलो नाराए हैदरी, फिर बोलो नाराए हैदरी, फिर बोलो नाराए हैदरी। तो अहले बैत से मोहब्बत करें और मंड के करें, और मेहरबानी करो अहले बैत की मोहब्बत है ए तोल दे ना रवया करो, तरकड़ियां ना लिया करो, तरकड़ियां लैके तोलना, ये तोलना कोई दुनिया में है अभी जो तोल सकता है? हाथ ऊंचा करके बदलाओ, है जिंदगी में ना तोलो, सहाबा पर हमारी जान कुर्बान। हाथ ऊंचा करके बोले सहाबा पर हमारी, और अहले बैत खूने मुस्तफा है अहले बैत। और फिर हजूर, हजूर की बिला आपका मैं ना नहीं आंदा ना दसो, शाह साहब सैयद ने वो मैं कुर्बान थोड़े दे शाह जी, मैं जनाब नूं अर्ज करा मेरी जान थोड़े दे कुर्बान, सारियां ते कुर्बान। मैनू दसो भाई हदीस शरीफ है ना, ये हुण इत्थे कोई उलमा बैठे हुए है जी, केड़े हजरत साहब ने अताउल मुस्तफा साहब, गुलाम कासिम साहब, और मेरी जान आप दे कुर्बान। हुण तुसां दोवां नूं मैं जबरदस्त तरीके नाल एक तवज्जो दा तलबगार होवांगा तुहाडियां कदमां ते हथ रख के, पर जेड़े उलमा होर बैठे होण मैनूं होर खुशी होवे। मैं पढ़न लगा हदीस ते एक जुमला में बोलण लगा सरकार दा फैसला करना घरां च जाके, हजूर दे हथे तीर आया, अल्लाहु अकबर, तीर हजूर ने इजाजत दी, हजूर की मर्जी, हजूर इजाजत ना देवन कुछ है आ ही नहीं सकता। ये मेरा अलग थलग मौजू है, कदे ये गल सुननी होवे तो एक पूरा बाब चाहिए। याद रखना आला हज़रत बरेलवी फरमाते तेरी कज़ा खलीफा ए आकाम जिल जलाल, और तेरी रजा हलीफ कज़ाओ कदर की है। बहरहाल जेड़ा बूटियां नूं डालियां तो फड़ के नाल चला लैंदा है, ते जेड़ा पत्थरां नूं कलमा पढ़ा लैंदा है, ते जेड़ा उंगली दे इशारे नाल चन्न तोड़ लैंदा है, ते जेड़ा हुक्म दे के सूरज नूं मोड़ देंदा है, ते तीर दी औकात नहीं सी वो आप आवे। बहरहाल ओद के मैदान में तीर आया, यहां से चंद कतरे खून के जाहिर हुए ऊंट से। एक सहाबी है हजरत मालिक रजी अल्लाह तआला, मैंने सुना मालिक रजी अल्लाह तआला नु अगे आए तो उन्हें अर्ज की थी हजूर इजाजत दियो ना, मेरी ना गैरत नहीं गुवारा कर दी ये खून थले जमीन ते जाएगा ना, मेरा दिल करता है ये खून में पी लवा। हजूर ने फरमाया इजाजत है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो,
اس صحابی تے میری ماں تے میرا پیو تے میرے دوویں بچے تے میریاں چارے تیاں جڑیاں ہیں نو 10 بھی دیتا ہے بٹے بیٹیاں دا سارے ہی قربان ہو صحابی تے جدے منہ وچ رسول اللہ دا ہونٹ سے ہونٹ حضور کا منہ میں ڈال کے اس صحابی نے کھینچا 2-4 قطرے تو جو نکل رہے تھے وہ بھی ملے تو انہوں نے بھی کہا ویلا آتا ہے مسے مسے ہاتھ آندہ ہے اے کرمان دا ویلا انہوں نے ان کی چھک چھک کے خون مبارک حضور کا چوس لیا جتنا ان سے پینے ہوا حتیٰ کہ حدیث میں جب انہوں نے چھوڑا حضور کا ہونٹ سفید ہو گیا تھا اتنا پیتا حضور نے ایک اعلان فرمایا اے اہل احد سنو جس پکا پیور جنتی تکڑا ہے انہوں تک لو جس پکا پیور جنتی تکڑا ہے انہوں اب سب نے سبحان اللہ کرنی ہے جملہ سننے کے بعد اب حضور نے خود ہی بتلایا جی یہ جنتی کیوں ہے پیور یہ پیور جنتی اب میں نے جو کہا تھا یہاں علماء ہے جی وہ میں نے اس لیے کہا تھا حضور نے فرمایا قد توجہ یار توجہ قد خالتا نقطے والا قد خالا توئیں ہیں آگے خالتا یخالت مخالتتن باب مفعلہ ہے اور خالتا یخالت کا مطلب ہوتا ہے مل جانا گڈ مڈ ہو جانا مخلوط تاں کہنے مخلوط تاں کہنے ملا ہوا مخلوط کہنے ملا ہوا خالتا یخالت مل جانا فرمایا اس کو دیکھو یہ پیور جنتی ہے اس کے خون میں قد خالت دمی دمہو میرا خون دے خون وچ مل گیا ہے میرا خون دے خون وچ لہذا یہ پیور جنتی ہے جے دے خون وچ 4 قطرے مل جان او دی تے جنتی ہونے دا اے حالے تے جے دا وجود ہی سارا خون مصطفیٰ وعدہ کرو اہل بیت سے پیار کریں گے ہاتھ چوک کے بالکل وعدہ کرو تن من دن ان پر قربان کریں گے اور اہل بیت کی پیروی بھی کریں گے نماز جس طرح حضرت امام حسین نے نہیں چھوڑی آپ بھی پڑھیں گے سچ بولیں گے حق کا ساتھ دیں گے اور صحابہ کرام کے بارے میں سنی مسلمان کا کام ہے اہل بیت دا منڈ کے ذکر کرے تو صحابہ دی توہین نہ کرے